والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں تو قرآن و حدیث سے وضاحت فرمائیں۔ ایک وقت میں جب آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق تو ہو گئی، باقی ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، خواہ وہ کہے تجھے 3 طلاقیں ہیں، خواہ کہے تجھے طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی طلاق ہے، خواہ کہے تجھے 1000 دفعہ طلاق، وہ ایک ہی طلاق ہے۔ دلیل اس کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ جب لوگوں نے کثرت سے یہ کام شروع کر دیا تو حضرت عمر نے ان کو سزا دینے کے لیے کہا کہ آئندہ کوئی اگر کیسا کرے گا تو ہم وہ 3 ہی شمار کریں گے اور اس کی بیوی کو دوبارہ رجوع کی اسے اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب حضرت عمر کا 2 عمل ہیں، ایک عمل کے 2 سال تک کے 3 طلاقیں ایک وقت کی ایک ہی ہے، اور ایک یہ کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہیں۔ اب حضرت عمر کا ایک عمل وہ ہے جس کے ساتھ ابو بکر کا بھی عمل ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اس لیے وہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ عشاء کے وتر کے بعد بندہ 2 رکعت تہجد کی نیت کر کے پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اگر تہجد کی نیت کرنی ہے تو پہلے 2 کر کے پڑھ لے، آخر میں وہ 1 رکعت وتر کی پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی شخص گھر سے سفر پر روانہ ہوا، ابھی شہر سے باہر نہیں نکلا اور نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا وہ قصر نماز پڑھے گا یا پوری؟ بھئی وہ مسافر تو نہیں نا، اپنے شہر میں تو بندہ مسافر نہیں نا ہوتا، جب شہر کی حدود سے نکل جائے گا پھر وہ مسافر ہے، پھر قصر کر سکتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے کون سا پاؤں آگے رکھنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہوتے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا چاہیے۔ کیا قمیص کے بازو اوپر اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑے کو اکٹھا کرنے سے اور بالوں کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا، اس لیے اگر بازو جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہیں تو نماز میں ان کو نماز سے پہلے کھول دینا چاہیے، نماز میں یاد آئے تو نماز میں بھی کھول دینا چاہیے۔ کیا عورت بالوں کا جوڑا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، یہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی گوت جسے کہتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن جوڑا اکٹھا کر کے بالوں کو، یہ ٹھیک نہیں، نماز کی حالت میں ٹھیک نہیں ہے۔ کیا عورتیں اپنے چہرے سے غیر ضروری بال اتار سکتی ہے؟ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ایک نرم سی لوئی ہوتی ہے تو یہ ان کو صاف کرنا حرام ہے، لعنت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اگر کسی عورت کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے مردوں جیسی تو یہ تو پھر ایک بیماری بن گئی نا، جس طرح رسولیاں شروع ہو جائیں تو ان کو کاٹنا جائز ہے، اسی طرح سے ایسے بال جو مردوں جیسے ہیں وہ اتار سکتے ہیں۔ تحفہ دے کر واپس لینا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس لنا مثل السوء، یہ بری مثال ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہم اس کے مصداق نہیں بننا چاہتے۔ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، کہ جو ہبہ دے کر تحفہ دے کر واپس دیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو اپنی قے چاٹ لیتا ہے، قے چاٹ لیتا ہے، قے کرتا ہے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے، الٹی۔ سکولوں اور کالجوں میں استاد صاحب جب کلاس میں آتے ہیں
تو سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا یہ طریقہ حدیث کے مطابق ہے؟ اس کی اجازت ہے. مسند احمد میں حدیث ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص سے محبت نہیں تھی. اور حقیقت بھی ایسے ہر مسلمان کا یہی حال ہے. لیکن جب آپ تشریف لاتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں علم تھا کہ اللہ کے نبی اس کو ناپسند کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اس طرح کھڑے ہو جائیں جس طرح تصویر ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے خواہ ٹیچر ہو، خواہ جج ہو، خواہ وزیر ہو، استقبال کے لیے تو کوئی حرج نہیں. آپ اٹھیں جا کر آگے سے لے کر آئے، یہ جائز ہے. لیکن اپنی اپنی سیٹ پر کھڑے ہو جائیں، تعظیم، کلاس اسٹینڈ، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں آخر میں لفظ ضالین پڑھنا ہے یا کہ ضالین پڑھنا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. بھائی ہم لوگ ہیں اجمی، پاکستانی، ہندوستانی، ہماری زبان ہے پنجابی. انگریزی جب آپ بولیں گے تو جس طرح انگریز کرتے ہیں آ کر کے اس طرح بولنی پڑے گی. اسی طرح عربی بولیں گے تو جس طرح عرب بولتے ہیں اس طرح پڑھنی پڑے گی. اس لیے حرم شریف کے قاریوں کو سن لیں، جس طرح وہ پڑھتے ہیں آپ اس طرح پڑھیں.